مرد ہو تو ایسا آج کے نوشہ ہیں امیس قریشی صاحب اور حسین قریشی صاحب ان کے والد صاحب ہیں۔ قریشی برادری کی ایک ہی ہفتے میں یہ دوسری شادی ہے اور الحمدللہ بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ قریشی برادری کچی، میمن، کوکن یہ تمام برادریوں کی طرح کسی زمانے میں ناچ گانے ہزاروں کا ہجوم جمع کرتی تھی۔ کم از کم حیدرآباد کی قریشی برادری نے ہمارے سلیم صاحب جیسے لوگ، ہمارے امجد صاحب جیسے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ کافی منکرات ختم ہوئے ہیں۔ آج جو نکاح ہوا ہے مکمل جہیز نہیں ہے، اس میں شادی کے دن کا کھانا نہیں ہے، کم سے کم لیول پر اس سنت کو پورا کرنا بھی بڑی بات ہے۔ میں نوشہ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ کے دوستوں کو تو یقیناً لاکھوں روپے مل رہے ہیں، مگر آپ نے بغیر کسی چیز کے کیا، اتنی سنت کے لیے قربانی دی آپ نے، اپنے دوستوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ میں آپ سب کو یہی میسج دوں گا کہ سنت قائم کرے اور نکاح آسان کرے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ دونوں جگہ دیں گے۔ آمین۔ حسین قریشی صاحب، بے مثال آپ نے کام کیا ہے، آپ کو رجسٹ تو ہوا ہوگا، عورتوں نے بھی رجسٹ کیا ہوگا، کئی لوگوں نے کیا ہوگا، آپ نے کیسے مقابلہ کیا، یہ میسج دیجیے۔ میرے بڑے بیٹے کے لیے بھی میں کچھ نہیں لیا، کچھ نہیں، سیدھا سادہ کیا، اللہ کے حکم سے ایک چمچہ نہیں لیا۔ میرے چھوٹے بیٹے کی بھی وہی خواہش تھی، ویسی کیا میں نے۔ کیوں بولے تو قوم کا جذبہ ہے، مومن ہر مومن یہ دل کرے یہ ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ جتنا دینا اتنا ہی دیں گا، زیادہ نہیں دیں گا، کم نہیں دیں گا۔ اپنے مقدر میں جو ہے کسی کا لے کے اپن کیا کریں گے، حرام پیسہ وہ اللہ کا جواب دینا ہے۔ خالد قریشی صاحب، لڑکے تو تیار ہو جاتے ہیں بغیر جہیز کے، لڑکی کی دادی، لڑکی کی ماں آگے نہیں بڑھنے دیتے، مگر آپ کنٹرول کرے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ راضی ہو کے خوشی سب راضی ہو کے خوشی سے ماشاء اللہ سب خوش ہیں۔ اس جمعیت القریش کے جنرل سیکریٹری بھائی سلیم صاحب ہیں، جو صرف اس نکاح کے لیے نہیں بلکہ نہ صرف قریشی برادری بلکہ ساری قوم کی شادیوں کے لیے ایسے ہی سرگرداں رہتے ہیں۔ ہمارے سلیم صاحب، میں چاہوں گا کہ اس موقع پر ایک مختصر سا پیغام دیجیے۔ میں تمام نوجوانوں نے ملت سے گزارش کرتا ہوں، نکاح کو آسان کیجیے، والدین کے بوجھ کو کم کیجیے۔ پریشان ہیں، رات میں سکون سے نہیں سو سکتے وہ جب گھر میں ایک بڑی بچی رہتی ہے، تو اگر ہم کو درد تو ہے کہ بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اس کا عملی اقدام یہی ہے کہ ہم نکاح کو آسان کریں اور مسجد سے وداعی کو انجام دیجیے، تاکہ فضول خرچی سے ہم بچ سکے اور اللہ کے پاس ہم سرخرو ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا شمار ہو۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، شاہین ایجوکیشن کے بہت خاص دوست جناب امجد علی صاحب میرے ساتھ ہیں، اپیکس انٹرنیشنل اسکول کے اونر فاؤنڈر بھی ہیں، اور آج کے اس نکاح اور انٹرویو کے لیے خاص آپ نے انسٹرکشن دیا، آپ ایک میسج دیجیے بس۔ النکاح من سنتی فمن رغب سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا پڑے گا، ورنہ رسول اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ شکریہ۔ عظیم الدین صاحب، کیسی لگی شادی آج کی؟ جی بہت ہی الحمدللہ جو ہے بہت ہی وقت جو گزرا ہے، بہت عمدہ وقت گزرا ہے۔ شاید ہی اگر ہم کسی اور بڑے بھی اگر فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں نا تو یہ فائدہ جو ہے ہمیں نہیں مل سکتا تھا۔ ایسی شادیوں کے بائیکاٹ کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کھانا وہاں جائز ہے جو نبی کے طریقے پہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے جائز، بالکل جائز نہیں ہے، اور میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ساری عوام سے کہ وہاں پہ آپ شرکت کرنا چھوڑ دیجئے، تب تک وہ سدھریں گے نہیں۔ اگر آپ شرکت کرتے جائیں گے تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی ہماری واہ واہ ہوتے جا رہی، یہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، یہ لوگ ہماری جو ہے واہ واہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن بالکل یہ غلط ہے۔ آپ اس چیز کو بالکل بائیکاٹ کریے اور اس میں آپ جو ہے شرکت مت کریے، اللہ کے واسطے اس چیز کو کمپلیٹلی اوائڈ کریے۔ کلیم بھائی، ایسی شادیوں میں شرکت کرنا آپ کے نزدیک کیسا ہے جو نبی کے طریقے پہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آپ واپس کریں گے رخا؟ انشاءاللہ کوشش کریں۔ کوشش کی۔ کیسی لگی شادی آج کی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ایسی شادیوں میں شرکت کرنا آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ ایسی شادی میں شرکت کرنا ایسی شادی جو نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، رام چندر جی کے طریقے پہ ہے، ہمارے لیے تو بہتر نہیں رہے گا، کیونکہ دوسروں کے لیے بھی اپن سبق دینا رہیں گا، تو اپن بہتر رہے کہ سادگی والی شادی میں شرکت کریں۔ اور اگر ایسی منکرات والی شادی کا دعوت نامہ ہے تو کیا کریں گے؟ انشاءاللہ اللہ چاہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔ اصل جذبہ یہ چاہیے آج قوم میں۔ محمد معاذ ہیں، لا کر رہے ہیں، کیسی لگی شادی؟ It is an honor for us to experience this wedding. Inshallah, we will all follow this same procedure, inshallah. محمد طارق صاحب، کیسی لگی شادی آج کی؟ الحمدللہ ایسی کریں گے؟ انشاءاللہ آگے جو ہے ان کو وہ دیں گے، مشورہ دیں گے ایسے کریں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے جہاں پر یہ پورے غیر مسلموں کی رسم ہے؟ انشاءاللہ۔ مبین، کیسی لگی شادی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہت اچھی۔ کریں گے ایسی شادی؟ انشاءاللہ۔ ہم کو بلائیں گے؟ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ایسی شادی جو ہمارے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، اس میں جا کے کھانا
کیا یہ جائز ہے؟ نہیں ہے، حرام ہے. آپ ان کو بولیں گے میں نہیں آؤں گا ایسی شادی؟ نہیں انشاءاللہ. ویری گڈ. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو یہ نکاح کا موقع ہے، جلسہ نہیں ہے. شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن یقین مانیے اگر آپ اس کو جلسہ بھی سمجھتے ہیں تو آج کے اس نکاح کا ایک ایک منٹ ہو سکتا ہے کئی نوجوانوں کی زندگی کو بدل دے. کیونکہ جب سے بھائی سلیم قریشی صاحب جو مخاطب تھے، یہ اکیلے سلیم قریشی صاحب نہیں تھے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان ہزاروں لاکھوں مجبور لڑکیوں کا درد بول رہا تھا ان کی آواز میں. ان ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کے بھائی جو بیچارے ہیلپ لیسلی دیکھ رہے ہیں، ابا جان گھر بیچ رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، منجلی آپا بڑی آپا کی شادی میں سب کچھ لوٹ رہا ہے، لیکن بھائی کچھ نہیں کر سکتے. بھائی سوائے آٹو چلانے کے، کرانے کی دکان کھولنے کے، گانجا بیچنے کے اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ان تمام کا درد تھا جو سلیم قریشی صاحب کی آواز میں آپ کے سامنے تھا. اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں ہے، بس 2-4 منٹ اجازت دیجئے، اس لیے کہ جس طرح سے آپ تمام کی میجورٹی بھائی حسین قریشی صاحب اور نوشہ عمیر قریشی صاحب کو یا پھر خالد قریشی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے، میں بھی یقیناً ان کو مبارکباد دوں گا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام آج کے نکاح میں شریک ہونے والے بھی قابل مبارکباد ہیں. یہ نکاح کوئی معمولی نکاح نہیں جو ہر روز ہر گلی ہر شادی خانے میں ہو رہا ہے. ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، لڑکے والے ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن بعد میں پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے منع کیا تھا، وہ لڑکی والے اصرار کرے کھانے کے لیے، لڑکی والے جہیز کے لیے. اس ملک کے بڑے لیڈر کو پھیکو بولتے ہیں، وہ مسجد میں مکرو نام مت لیجیے، ایک جھوٹا اور پھیکو بولتے ہیں. اس سے بڑے جھوٹے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانگے بھائی، ہم منع کیے تھے، لیکن لڑکی والے اصرار کریں. میرے دوستو آج کا نکاح ایک مجاہد کا نکاح ہے. 2 مجاہد خاندانوں کے درمیان ہونے والا یہ نکاح، اس کو مجاہد کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ ایک حدیث سن لیجئے، یہ جان لیجئے کہ سنتیں ہزاروں لاکھوں ہیں. بیٹھ کے پانی پینے کی سنت سے لے کر جہاد تک بہت سنتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، وقت کے لحاظ سے اہمیت ہوتی ہے. اس دور میں سب سے بڑی سنت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح کر کے بتاؤ. یہ ہے سب سے بڑی. کیوں؟ ایسا کیا حرج ہو جائے گا کہ اگر لڑکی والوں سے کھانا لے لیا جائے؟ ایسا کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ ایک کروڑ پتی آدمی ہے، اس کے پاس سے ایک 20-25 لاکھ کا خرچہ ہوگا تو کیا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستو اس حدیث کو غور سے سنیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا. ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا. اس دور میں کیا ٹوپی پہننا انگارہ تھامنے کے برابر ہے؟ کیا بیٹھ کے پانی پینا انگارہ تھامنے کے برابر ہے؟ آپ تمام وہ سنتیں جس پر ہم لوگ ایک دوسرے کو مشرک، کافر، وہابی، غیر وہابی کیا کیا نہیں بک رہے ہیں، ان سنتوں کی بنیاد پر مسجدیں الگ ہو جا رہی ہیں، علماء الگ ہو رہے ہیں. ان تمام سنتوں کو سامنے رکھیے اور نکاح کی سنت سامنے رکھیے تو پتہ چلے گا کہ جتنی سنتوں پہ ہم لڑائیاں کر رہے ہیں وہ سنتیں قوم کو تباہ کرنے والی نہیں ہیں. نکاح کی سنت اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہ ہو، اس سے قوم تباہ ہو رہی ہے. یہ سنت ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہے. اور آج عمیر قریشی اور حسین قریشی صاحبان نے، خالد قریشی صاحبان نے یہ مثال قائم کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کو ہمیشہ خوشحال رکھے.
میرے دوستوں بڑے بڑے علماء، لیڈر، دانشور آ کے یہاں ناکام ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی جیسے سلیم قریشی صاحب نے کہا ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ دیکھیے ہم اپنی طرف سے نہ یہ آپ سے کہیں کہ یہ حرام ہے جہیز، یہ کھانا حرام ہے، یہ نہیں، ہم نہیں کہیں گے، ہم ناجائز بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مفتی اور عالم کا پتہ دیا ہے اور اس تک آپ سب پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچیے، اس سے پوچھئے یہ جائز ہے یا ناجائز، ایسی شادی میں جا کر کھانا میرا حلال ہے یا نہیں ہے، اس سے پوچھئے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استفتی بقلبک، ضمیر، دل، اس سے پوچھ۔ اور ایک حدیث ہے التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ آج مسلمان لڑکیاں جو تباہی کی طرف جا رہی ہیں، ان کے بھائی جو بزنس مین بن سکتے، انٹرپرینئر بن سکتے، فیکٹری کے اونر بن سکتے تھے، ہمارے داداؤں سے آ رہا ہے، داداؤں نے پھپھوں کی شادی میں سب کچھ برباد کیا، پھر ہمارے والد کا زمانہ آیا، تھوڑا بہت بچا ہوا تھا، ابا جانوں نے بڑیا پا منجلیا پا کی صحیح بولوں شادی میں تباہ کیا۔ اب ایک سوال یہ نوجوانوں کے، کل 2-3 بیٹیاں ہو جائیں گے، ان کی شادیوں میں بیچنے کے لیے کتنے گھر ہیں آپ کے پاس؟ ان کی بیٹیاں، نواسیاں، پوتیاں کیا وہی ڈیٹنگ، لیونگ ان ریلیشن شپ میں جائیں گی؟ میرے دوستوں مجھے 2-4 منٹ اور دیجیے۔ لوگ کہتے ہیں حرام کیسا بولتے ہیں آپ؟ بھائی ہم نہیں بولتے، اپنے ضمیر سے پوچھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی، دوسری ذات کی، دوسرے دھرم کی نقل کی، وہ کل قیامت میں ان میں سے اٹھایا جائے گا۔ سلیم قریشی صاحب نے جیسا بتایا، یہ جو منگنی ہے، انگیجمنٹ ہے، جس کو دھوم دھام سے لڑکی کے باپ کے خرچے پر وصول کر رہے ہیں آپ، یہ راجپوتوں کی نقل ہے۔ مہارانی جودہ بائی لائی تھی یہ صحرا، یہ پھول، یہ بدے، یہ گھوڑے، ہاتھوں میں تلوار دولے کی۔ یہ شادی کے دن کا کھانا بھائی حسین قریشی صاحب مبارکباد کے قابل ہیں، اور خالد قریشی صاحب خاص طور پر، کہ آج لڑکے والے تو کھانا نہیں لینا چاہتے، جہیز لینا نہیں چاہتے، مگر اصل فتنہ لڑکی والے ہیں۔ مگر ان حضرات نے ثابت کیا کم سے کم لیول پر نکاح کے دن کا کھانا اور شادی تو روکی نا۔ یہ لاڈ شیوا پاروتی کی سنت تو نہیں کہوں گا میں، ان کی روایت اسلام میں نہیں۔ اللہ کے نبی کی کسی بیٹی کا، کسی صحابہ کی، کسی اللہ کے نبی کی اپنی شادی کا کوئی شادی کے دن کا کھانا نہیں۔ اس دور کی سب سے بڑی بدعت یہی ہے۔ اس لیے ولیمہ کو اگلے دن کر کے سنت کے نام پر یہ جو لڑکی کے والدین سے خرچہ کروا رہے ہو، ولیمہ پری پون کر لو، سیم ٹائم کر لو، اس سے ہزاروں درجے کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بچ جائے گا۔ پھر جہیز خوشی سے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ جہیز خوشی سے ہے، خوشی سے۔ یہ سوشل بلیک میل ہے، یہ رام چندر جی کی روایت ہے۔ میرے دوستو یہ تبذیر ہے، حرام ہم نہیں بولیں گے، قرآن کہہ رہا ہے لا تبذروا۔ دیکھو تبذیر مت کرو، فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی، ایک چیز کی ضرورت نہیں ضرورت پیدا کرتے۔ مجھے ابھی بتایا ہمارے ایک بھائی نے کہ قریشی برادری میں اجتماعی نکاح کا نظم قائم ہوا ہے، یہ آپ کو قابل مبارکباد، بہت اچھی بات ہے۔ اور میں تو ہندوستان تمام گھومتا ہوں، لیکن حیدرآباد کی جو قریشی برادری جس طریقے سے اب تک جو کبھی ناچ گانے ہوتے تھے وہ ناچ گانے ختم ہو گئے، جو بہت بڑے بینڈ باجے ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو چینج آ رہا ہے بھائی سلیم صاحب جیسے لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور دوسرے جتنے بھی لوگ اس کے اندر محنت کر رہے ہیں، یہ قابل مبارکباد ہے۔ دوستو حل ایک ہی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ون آف دا ریچسٹ کمیونٹیز بنایا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو کروڑوں روپیہ یہ جو برباد ہو رہا ہے پورے ہندوستان کے قریشی برادری، کچی برادری، میمن برادری میں، یہ لوگ یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں، انڈسٹریز بنا سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے۔ اب وہ دور آئے گا،
صرف آپ کی آرگنائزیشن اتنا کر لیں کہ 5-5 6-6 قریشی خاندانوں کا پیسہ جمع کرے تو ایک ایک کالج بنتا. گاؤں سے لڑکیاں تعلیم کے لیے ان کے کالجز میں جا رہی ہیں, حجاب کھینچ کے پھینک رہے ہیں وہ لوگ, آپ کے کالج قائم ہیں. دوستوں باتیں بہت طویل ہیں, اب میں اس کو زیادہ طویل دینا نہیں چاہتا, لیکن بس اتنا ہی درخواست کروں گا. آج بلڈوزر چلانے والے اتنا نقصان نہیں کر رہے ہیں. وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے, پھر بھی وہ اتنا نقصان نہیں کر رہے جتنا نقصان آپ اور میں کر رہے ہیں ایسی شادیوں میں شرکت کر کے. جو کر رہے ہیں ان کا چھوڑ دو, ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول کرنا اس جرم, اس بدعت, اس گناہ کبیرہ کو سپورٹ کرنے کے برابر ہے. ایمان کی اہمیت ہے تو ایک جملہ بولیے, ادب سے بولیے, ریسپیکٹ سے بولیے, بھائی میں ایسی شادیاں بہت اٹینڈ کیا پہلے, مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنا بڑا گناہ ہے, میں اس میں نہیں آ سکتا. یہ جملہ بولو, یہ جہاد ہے. اس لیے میں نے نوشا کو مجاہد کہا. اور حسین قریشی صاحب تو قابل مبارکباد ہیں کہ دلہا کو دیکھنے کے بعد میں سمجھ رہا ہوں تو انٹرمیڈیٹ کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. بالغ ہونے کے بعد پہلے نکاح کرنے کا جو حکم تھا یہ ایک بہترین مثال ہے, ورنہ لڑکوں کو 30-35 سال پہنچا دے رہے ہیں. تو آپ کو ایک جملہ بولنا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں صرف ایسی شادی میں شرکت کرتا ہوں جس میں اللہ کے نبی کا طریقہ ہو, میں ورنہ پہلے کرتا تھا اب نہیں کروں گا. آپ کے نہیں جانے سے شادی رکنے والی نہیں ہے, لیکن وہ جا کے جو 10 لوگوں کو بولیں گے, 5 آدمی مذاق اڑائیں گے, لیکن باقی 5 میں سے کسی ایک کی بیٹی کالی ہونے کی وجہ سے, موٹی ہونے کی وجہ سے, جہیز کم ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہے, جس گھر خاندان کے 2 بیٹے کنگال بن گئے ہیں, آٹو چلانے پہ مجبور ہو رہے ہیں, کوئی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور ہوئی ہے, وہ کہیں گے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. معاشرے میں یہ بحث پیدا کیجیے, تب جا کے آپ کے اولاد بھی ایسے نکاح کریں گے جیسے آج کا نکاح ہے. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمیشہ خوشحال رکھے. اتنی بڑی سنت قائم کرنے والوں کی شادی میں شرکت کرنے والوں کے بھی دلوں کو اللہ تعالیٰ پلٹ دے. ان کو کسی ایسی شادی کا کھانا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ نہ کھائیں جس شادی میں بجائے اللہ کے رام چندر جی کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ اس خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کو مجاہد بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. نکاح کو سادگی سے انجام دینا, اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کرنا, اللہ کو راضی کیجیے, لوگوں کو مت دیکھیے. کئی لوگ ہیں کیا بولتی دنیا والے, دنیا سے چلے, ہم کو جواب دینا. اگر ہم کوئی اچھا کام کر کے جائیں گے, جب تک یہ کام انجام ہوتے رہیں گے ہم کو اس کا اجر و ثواب نہیں. جیسا کہ میں نوشا کے والد کے بارے میں کہتا ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ کے جب نکاح ہوا تھا اس وقت بھی برادری کے ذمہ داران حضرات, صوفی صاحب جو لڑکی کے والد ہے, خالد صاحب کے تایا ہونا تھا, انہوں ایک تجویز لے کر آئے تھے کہ اس کی نکاح آسانی سے 6 پنی پہ شادی. وہ لوگ آئے ہمارے سے کاؤنسلنگ کیے, تو ہمارے چچا جو لڑکے کے والد محمد حسین قریشی اور میرے والد محمد برہان قریشی صاحب نورن کے, اور ہمارے دیگر جو چچا جس کا انتقال ہوا 3 چچاؤں کا, ہمارے 4 چچاؤں کا, ان لوگوں بھی یہ بات پہ راضی ہوئے کہ بہتر بات ہے کہ ہم نکاح کو سادگی سے انجام دیں. تو الحمدللہ آپ جبھی بھی عمل کیے تھے کہ کھانے کا طے ہو گیا تھا, مگر جب برادری کے ذمہ دار افراد آئے جماعت کے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اللہ اس کے رسول کی بات کر, مگر ایک شرط رکھے, آپ بھی اپنے گھر سے عمل کرنا, یہ نہیں بولنا میرا بچہ توڑ دیا. پھر اگر آپ کا بچہ توڑ دیا تو آپ اس شادی میں شریک نہیں ہونا. اس بات بھی میں الحمدللہ عمل کریا. پھر دوسری ایک بات ہے, انشاءاللہ آپ سب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی عمل کیجیے. آپ جوڑے کی رقم لیے تھے, ہمارے چچا جو لڑکے کے والد ہیں, جب ان کو پتا چلا کہ یہ غیر اسلامی ہے, اس کا اسلام سے, اللہ اس کے رسول کے تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ پچھلے دنوں میں اپنے سسرال والوں کو جو جوڑے کی رقم لیے تھے واپس کر دیں. تو انشاءاللہ جتنے لوگ یہاں سے لیے, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو حاضر و ناظر رکھے. استطاعت ہے تو ابھی دے دیجیے, نیت و ارادہ کیجیے, اللہ آپ کے لیے ضرور سبیل پیدا کرے. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جو بندہ اچھے کام کے لیے ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے غیب سے راستے کھولتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں. تو جو لوگ لیے ہیں ارادہ کے لیے, اور یہ قرض ہے, آپ لڑکی والوں سے نہیں لینا تھا, لیے تھے تو دینا ہے. اور مخروص کی اللہ کے نبی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. ایک شہید بھی تھے اور مخروص تھے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے اس کا قوم قرض ادا کرے.
تو جتنے لوگ ڈوری لیے جہیز لیے آپ پر اگر میں بھی لیا تو میرے پر بھی یہ ضروری ہے کہ میں واپس کرنا ہے. ارادہ کریں گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. اور دوسری چیز, جب یہ جو نوشاد کا ایک مرتبہ عقیقے کی سیرمنی تھی آج سے 10-12 سال پہلے, تو ہم نے عقیقے میں بچوں کا ایک پروگرام رکھنے کی چچا سے میں نے اجازت مانگی. تو چچا بولے کہ بھائی لوگ خطبہ نکاح کے اوپر رکھتے ہیں بیان, یہ عقیقے میں کیسا. میں نے کہا کہ ہمیں کون سا بھی ایسا موقع ملے اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ کار رہا کہ جب کبھی وفد آپ سے ملنے آتا تو آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی بات پہنچاتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ ہلاک ہو جاتا خالد بن ولید اگر اللہ کے رسول اس کے پاس 70 بار نہیں آتے. کتنے بار ہے؟ 70 بار. ہم کسی کو دین کی بات اچھی بات پہنچاتے ہیں, اگر وہ بندہ 1 بار 2 بار کے بعد نہیں آیا تو ناراض ہو جاتے. اللہ کے نبی 70 بار وہاں پر گئے. کتنے بار؟ 70 بار. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی تھی, ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے دعا کی. آج ہم وقت کے فرعون کے لیے ہم دعا نہیں کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو ہدایت سے نوازے, اور جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہے اللہ اس کو بہتر کر دے. پھر اور ایک بات, ایک اور مرتبہ ہمارے چچا کو موقع ملا کہ کسی نے کہا کہ رشتے کے لیے بات چیت کے لیے جانا ہے, آپ چلیے وہاں 2 لاکھ کا مطالبہ کیجیے میرے سے. چچا جانے والے تھے مگر آپ نے کہا میں نہیں چلتا. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ بھائی یہ کام غیر شرعی ہے, آپ لیں گے گناہ گار میں ہوں گا. تو فوراً انہوں نے جا کے بولا میں نہیں لینا چاہتا ہوں. تو لڑکی والے جو تھے, جو لڑکے کو پیسے دینے والے تھے, ان کے بھی گھر میں بچے کے ولیمہ میں بچی کی شادی ہونے والی تھی. وہ لوگ بولے اگر آپ پہلے بولتے تو ہم بھی اس پر عمل کرتے. تو بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ہم کوشش کرنے پہ لوگ انشاءاللہ عمل کرتے. ہم کیا کرتے, دنیا کیا بولیں گے, رسم و رواج یہ دیکھتے ہیں. بتا دیجیے قرآن کی 3 آیتیں جو پڑھی جا رہی ہے, موقع کون سا ہے, خوشی کا موقع. کیا فرما رہے ہیں, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. خوشی کا موقع میں ڈرایا جا رہا ہے. 3 آیت جو اللہ کے نبی نے اس وقت پہ انتخاب کیا, اس میں کہا گیا ڈرو اللہ سے. کیوں؟ خوشی میں آپس سے باہر نہیں ہونا ہے. میرے گھر میں خوشی ہے, میں جو چاہے نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم کیا ہے, رسول اللہ کی سنت کیا ہے دیکھیں گے. میرے گھر میں شادی ہے, میں ہلدی لگاؤں گا, 8 دن گھر میں رہوں گا, پیلے کپڑے پہنوں گا, سانچک ایک دن نمائش کروں گا. نہیں, یہ جو سانچک کی جو رسم ہے اس کی نمائش کی وجہ سے کئی گھروں میں ایک دن سانچک میں جا کے آئے, دوسرے دن میاں بیوی کے لڑے ہو رہی, بیوی اپنے شوہر کو بھری تیاری کرو اپنی بیٹی کے بھی لیے 50 جوڑے دیے انہوں, 3 طرح کے سیٹ دیے برتنوں کے, کہاں سے دیں گے ہم. یہ غیروں کے رسم و رواج ہے, راجپوتانہ طریقے, اس کو چھوڑیے. انشاءاللہ آپ سب عہد کر رہے بھائی, جن جن کے نام ارادہ کریے اللہ آپ کے لیے سبیل پیدا کرے. انشاءاللہ آئے بھائی سب کا ارادہ انشاءاللہ کریے, اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا. قوم کی بچے بھاگ رہی ہے غیروں کے ساتھ. ایک مرتبہ کا موقع ہے, ہم لوگ راکٹ گیروں کے پاس کھیل رہے تھے, مسلم کے ساتھ بات کر رہی تھی. ہم نے کہا بھائی ایسا مت کرو. اس نے فوراً کچھ نکاح کرتے ہیں, سے باتیں تو بہت کرتے. جب ہمارے گھر کو رشتے کو آتے تو بولتے ہیں گٹی ہے, لمبی ہے, پتلی ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, کالی ہے, کتنی دن ہے, کہاں تک پڑھی لکھی ہے. پھر اس کو کون اپنائیں گے. قوم کی بچوں کی عمر آگے جا رہی ہے, یہ ذمہ دار ہم سب ہیں. ہمارے محلے میں 40 سے 50 ایسے نوجوان ہیں جس کی عمر 40 کے قریب آ گئی ہے, شادی نہیں کر رہے. کریے. کمیٹی کے حضرات بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے, امام بھی ذمہ دار ہے, ہر کوئی ذمہ دار ہے کہ اپنے قرآن میں اللہ نے کہا جو تم نے بے نکاح ان کا نکاح کرا دو. اس کے لیے ضرور نہیں ہے اتنی بڑی محفل ہونا, 500 آدمی کا کھانا ہونا, بڑا فنکشن ہال ہونا. نہیں, ایجاب و قبول, قاضی صاحب ہو اور 2 گواہ آخر وکیل ہو, بس اس میں نکاح ہو جاتا. ولیمہ کے لیے ضرور نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے فنکشن ہال میں ولیمہ کریں, آپ گھر سے بھی اس کو انجام دے سکتے ہیں. ٹھنڈی منگا لیے. مسجد بھی الحمدللہ آج کل تو آپ کی شاہی مسجد ہے, عالیہ مسجد ہے, عزیزیہ مسجد ہے, ہر مساجد, وزیر علی کی مسجد ہے. تو آپ سب ارادہ کریے اور ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیجیے جہاں پر بچی والوں کو مصیبت میں ڈال کر, ان کو پریشانی میں ڈال کر, سود سے پیسے لینے, قرض لینے. باپ قرض بیٹھتے بیٹھتے چلے گیا, بھائی پھیڑ رہا ہے. کئی بچوں کو پوچھے کیا بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے, بھائی ان کا بھی قرض ادا نہیں ہوا. کون ذمہ دار ہے. ایک مرتبہ پرسوں کی بات ہے, اللہ کو گواہ رکھے, کہہ رہا ہوں 4 گھنٹے نہیں سو سکا. ایک لڑکی برقعے والی چنی والے کے ساتھ جا رہی تھی. سمجھ گئے ہوں گے آپ. میں جب دیکھا میں کو یقین مان لیجیے, افسوس میں رہ گا میں کہ ہماری قوم کی لڑکیاں بھاگ رہی ہے, مگر ہم کو وہ دعوتیں پسند ہے. رخا بھی آیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں, محبوب برائڈ, ونٹیج, کنگ اور کوئی چھوٹا فنکشن ہال کے کارڈ کو بازو رکھتے تھے.
کھاؤ حلال رکھا اللہ تعالیٰ الحمدللہ. پہلے لوگ کبھی کبھار ہوٹل میں جاتے تھے, کبھی کبھی دعوت آتی, تو اب تو ایسا حال ہے رمضان میں, محرم میں, سفر میں دعوت ہے. اللہ کے واسطے اور عالموں سے بھی گزارش ہے, کوئی یہاں کے آپ سے اگر مشورہ لے کہ نکاح کیسا ہونا, آپ بتا دیجیے, مت ڈریے لوگوں سے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو. زنا آسان ہوگا, نکاح مشکل ہوگا. کتنے نوجوان اس محفل میں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے, ان کے والدین سے میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر یہ کوشش کریں کہ آپ سادگی کے ساتھ غیروں کے رسم و رواج کو ترک کرتے ہوئے اپنے بچے کے انشاءاللہ نکاح کو آسان کریں. اور جب بچی دیکھنے جائے, عورتیں جاتی ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ دیکھنے جائیں پہلے ہی دیکھ لیں, ان کے گھر کو جا کے غیر ضروری خرچے نہ کرائے. بچی کو پہلے فوٹو دیکھ لے, کسی دعوت میں دیکھ لے, اور تنقیدیں مت کرے بچی کٹی ہے ہوتی ہے, کیونکہ بڑا گرا گزرتا ہے. کوئی آدمی اگر مجھے کہتے کہ سلیم صاحب آپ نٹے ہیں, بال سفید ہو گئے, کالے ہو, تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. بچی کو نام رکھ کے مت آئیے, اس کے لیے دعا دے دیجیے کہ اللہ اس کے لیے اچھی سبیل پیدا کرے. اور اللہ کے نبی کیا فرمائے, دیندار عورت کو ترجیح ہو. آپ دیکھیں حضرت حاجر علیہ السلام کی کیسی تربیت کی, حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی گود سے پیدا ہوئے, تو آج ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. ایسی ماں, ایسی اولاد جلنا چاہیے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, بچوں کو وضو کر کے دودھ پلاتے تھے, آج فون کو دے دیں, تھما دیں. یہ ہماری بربادی کا سامان ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں فون, مگر ضرورت کے تحت دیکھیے, سب ضرورت کے تحت دیکھیے, مگر بچوں کو اس کا ایڈکٹڈ مت بنا دیجیے. پہلے کہ ہماری مائیں کیا کہ رات میں بچوں کو اسلامی بڑے لوگوں کے باتیں سکھاتی تھی, مگر آج ہمارے قوم میں ویسی نہیں ہے. بچوں کو فون دے کے سنا رہے ہیں. بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھیں گا. قرآن میں اللہ نے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے, نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی پابندی کیجیے. وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم سے تمہارے ان کے رزق کے بارے میں پوچھنے والے نہیں, رزق تو ہم دینے والے ہیں. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, ڈراؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. یہ شوہر جو میز نوشہ ہے, وہ نگران ہے اپنی بیوی کے, کہ وہ ان کی نماز کی نگرانی کرے, خود بھی نماز پڑھے, ان کی پردے کی پابندی کرے, خود بھی اس کے اوپر پابندی کرے. الحمدللہ نوشہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ لیڈیز میں ویڈیو وغیرہ نہیں رکھا جائے گا, تاکہ اس سے بے پردگی ہو. اور کئی بچے آپ جانتے ہیں فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ اس کو ڈال دے رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ یہ مت سوچیے کہ میں ایک کے کرنے سے کیا ہوتا. اس چڑیا کے مثال جو آگ لگی تو اس نے چونچ پہ پانی ڈالی, لوگوں نے پوچھا تیرے پانی ڈالنے سے کیا یہ آگ بجھتی ہے, تو اس نے کہا میرا کام آگ بجھتی ہے نہیں, لیکن یہ کہ اللہ مجھے پوچھیں گا کس صف میں ٹھہری تھی, تو میں یہ جواب دے سکوں کہ اللہ میں نے پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کرنے والی صف میں بھی. تو آپ ہم سب ذمہ دار ہیں قوم کے, کوئی یہ نہیں ہے, چاہے اس میں قریش برادری کے ہو, بڑی قریش برادری کے ہو, غیر برادری کے, ہم سب کون ہیں, ایک امت واحدہ ہے. یہ پہچان کے لیے بنایا ہوا اللہ تعالیٰ. کوئی عرب ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی سید ہے, کوئی مغل ہے, کوئی قریشی ہے, اس کی بنیاد پر ہم کو تفریق میں نہیں پڑھنا ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے انشاءاللہ غیر اسلامی رسم و رواج کی شادی میں آپ جائیں گے نہیں جائیں گے. اور ایک بات میں بتا رہا ہوں, پچھلے دنوں میں ایک ولیمہ میں جا رہا تھا, تو میرے دوست کا فون آیا, بھائی آپ اس ولیمہ میں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں, وہاں پر آرکیسٹرا ہے, آپ ایک ذمہ دار ہے, جنرل سیکرٹری ہے جماعت کے, آپ وہاں ٹھہر کر فوٹو لیں گے, اس کا کیا تاثر جائے گا. پھر میں فوراً کپڑے اتار دیا, پھر گھر میں بولا کہ مجھے روٹی ڈالو, یہیں کھانا کھا رہے ہیں. کہ لوگ الحمدللہ واچ کر رہے ہیں اور لوگ سدھرنا چاہتے ہیں, مگر ہم ایک عوام کو پیغام دے دینا چاہتے ہیں. تو میں نے طے کیا انشاءاللہ بحیثیت جنرل سیکرٹری ایسی دعوت میں جہاں پر آرکیسٹرا ناچ گانا ہو, اس دعوت کا میں انشاءاللہ اپنے طور پر, اگر برادری کے اور کمیٹی کے افراد بھی اس کا اگر بائیکاٹ کرتے ہیں, میں تو انشاءاللہ بائیکاٹ کروں گا. اگر میں کو معلوم ہے, آپ ہاں بتائیے کون لوگ ایسے جو آرکیسٹرا امت رسول اللہ کی لڑکی کو نچا رہے, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, ہم ناچا رہے ہیں اس کو, کیا یہ اچھی بات ہے؟ بولیے آپ. ہم کو تو ان تک دین کا پیغام پہنچانا تھا, ہم ان کو ننگے ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں. اور شرم آنا چاہیے, والد بیٹا دادا چیچا سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, اللہ نہیں پوچھے گا. تھوڑے بڑے ہوشیار ہے, بچوں کو بھیج رہے ہیں تم جاؤ ہم کو دیکھنا ہے, یا بچہ کیا کرا بابا کو تم جاؤ میں بیٹھ کے دیکھ کے آتا ہوں. تو بھائی یہ خرافات سے ہم کو بچنا ہے, ایسے محفلوں کا ہم کو بائیکاٹ کرنا ہے انشاءاللہ. میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس شادی میں جہر کیا جائے اس شادی میں بھی ہم شرکت نہیں کریں گے, تاکہ مسائل جو بڑھتے جا رہے ہیں. کیونکہ میں ایک ہفتہ پہلے میں نے دیکھا کہ برقعے والی ایک پلسر گاڑی پہ چینی بنے رہنے والے کے ساتھ جا رہی, جس کے ذمہ دار ہمیں کہ ہم شادیوں کو اتنے مہنگے کر دیں گے تو کہاں سے وہ لوگ اس کے اخراجات کو پورا کریں گے.
ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں ونٹیج دعوت میں تھا, ایک صاحب کھانا کھاتے میرے کو پوچھے کہ دعوت کتنے کی ہوئی سلیم صاحب؟ بولا 1000 آدمی ہے تو 4 لاکھ سے کھانا, یا 5 لاکھ, 2000 کی تو 10 لاکھ, فنکشن والا حساب ڈالے 30 لاکھ. بھائی میں میری بچی کے لیے کہاں سے لاؤں گا؟ بولے یہ بات میں صحیح بول رہا ہوں, میں کوئی بناوٹی بات نہیں ہے. لوگ کچھ چہرے چینج کر رہے ہیں, ایسی کوئی میں بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ سچ بول رہا ہوں. ہم کو ایسی شادی اور مسجد سے وداعی کرنا ضروری ہے. جس نے پیسہ دیا اللہ تعالیٰ, لوگ اس کے لیے جواز دے رہے ہیں, علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ آپ کریے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم پر, جب یتیم کی موجودگی میں اپنے بچے پر اگر آپ لاڈ و محبت کریں گے تو یتیم کو اپنی باپ کی یاد آ جائیں گی. اسی طرح مال والے اپنی اولاد کی شادی میں تو نمائش کرتے ہوئے ایک ایگزیبیشن لگا دیے. غریب بچی جب رات میں جا کے سوتی ہے, اس کا باپ نہ ہو, اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. اس کا باپ موجود ہے. ایک آدمی نے کہا میں روز مرتا ہوں سلیم صاحب, روز زندہ ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولا ایک بار موت آ جانے کے بعد پھر زندگی نہیں ہے. انہیں بولا ایک بچی کا باپ جب اس کی نکاح کے لیے سوچتا ہے تو روز مرتا ہے. میرے بھائی میرے پاس حالت نہیں ہے. پہلے گولکنڈے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا, ہمارے عبدالعلیم فرقی صاحب اسی گواہی دی ہیں. بچوں نے جا کے کہا کہ آپ کی بچی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا جب نہیں آئے, جب بچی ہماری, کئی لوگ آئے جہیز کا مطالبہ کرے, کوئی نام رکھے نٹی ہے, کوئی نے گٹی ہے, وہ غیر مسلم کر لے کے جا رہا بغیر کسی جہیز کے. اب وہ رنگ چپل ہوں گے, کون ہے اس کے ذمہ دار؟ بولیے آپ. تو انشاءاللہ آپ سب ارادہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نکاحوں کو, جس کے گھروں میں بھائی اور بچیوں کا بھی نکاح ہے, تو آپ یہ طے کریے جو مانگے گا اس کو نہیں دیں گے, اللہ بھیجیں گے آپ کے لیے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو, اللہ تمہیں یاد کرے گا. اگر ہم یہ طے کریں گے کہ ہماری بچی کی نکاح میں ہم ایسے لالچی کو نہیں دیں گے جو مانگے گا, جہیز کا مطالبہ کرے گا, ہم ایسے آدمی کو دیں گے جو نمازی ہے, جو برقعے کی پابندی کرائے گا, جو بچی کے پورے حقوق ادا کرے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, شوہر کے اوپر ذمہ داری ہے جو خود کھائے اپنی اہلیہ کو کھلائے, جو خود پہنے اپنی بیوی کو پہنائے, اور بیوی کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہر کے نام نہ پھینکے اور اس کی غیر موجودگی میں پاک دامانی کا خیال رکھے, اور ایسے کسی شخص کو نہ آنے دے جس سے نوشہ شوہر نہ پسند کرتا. اور ہماری عورتیں دعوتوں میں جاتے وقت تیار ہوتی ہے, الحمدللہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے, مگر ساتھ میں شوہر کے لیے بھی تیار ہونا ضروری ہے. آپ دلسکھ نگر امیر پیٹ کے ایریوں میں جائیے, وہاں پھول بکتا ہے, ہم لوگ روز لگاتے ہیں, ہم پر دعوت میں جاتے وقت لگاتے تھے, اب تو وہ بھی بند ہو گئے. تو اپنے شوہروں کے لیے سجیے دھجیے. گھر میں ہیروئن ہے, گھر میں مہیلے کچھ لے رہے تو نہیں سمجھ رہا کہ ایسی آؤٹ ڈیٹڈ میری بیوی ہے, سمجھ رہا. شادی میں دیکھا خود بھرا ایسی بیوی بنا رہے ہو, تمہاری بیوی ہے, یہاں ارے ایسا ہے, آگے میں بہت خوبصورت دکھ رہا ہوں. تو گھروں میں بھی سجج کریں گے اپنے شوہر کے لیے, کیونکہ سورہ روم کی آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس کی طرف مائل ہو کر تسکین حاصل کرو, سکون حاصل کرو. آج پوچھیے آپ کسی نوجوان بچے سے جو شادی شدہ ہے, رات میں چبوترے پہ بیٹھا ہے, یہاں گھر کو جاؤ, ارے گھر میں گئے تو جھگڑے ہوئے پڑا. اللہ تعالیٰ نکاح کرو تاکہ تمہارے لیے سکون ملے, تسکین ملے, مگر ایسا ہونے پر نہیں, سکون یہاں نہیں ہے باہر چبوترے میں. تو دونوں کی بھی ذمہ داری ہے, شوہر کی بھی ذمہ داری ہے, عورت کی بھی ذمہ داری ہے. اور ایک بات بولو عمر بن خطاب کے بارے میں, ایک مرتبہ آپ کی بیوی آپ سے جھگڑ رہی تھی, کوئی صحابی آپ کے پاس کچھ کام سے گئے, فوراً جب آپ یہ بات سن رہے تھے باہر نکل کے آ گیا تھا تمہارا. انہوں نے بولے امیر المومنین آپ کا ڈنکا تو ایسا ہے کہ آپ کو لے کے شیطان کے راستہ بدل دیتا ہے, اور آپ اپنی بیوی سے ڈر گئے. تو بولے وہ میرے ضروریات زندگی کے لیے رزق بناتی ہے, میری اولاد کی پرورش کرتی ہے, کبھی کبھی غصے میں آ جاتا ہوں, تو جب وہ غصے میں آ جاتی ہے تو میں صبر کر لیتا ہوں. دونوں ایک وقت پہ لڑے جھگڑے تو اختلافات آتے ہیں. جب شوہر غصے میں ہے تو بیوی خاموش ہو جائے, جب بیوی غصے میں ہے تو شوہر خاموش ہو جائے. تو آج کے اس نکاح کو اللہ قبول فرمائے اور اس میں برکتیں دے, ان کو نیک اور صالح اولاد دے. اللہ دونوں گھروں میں رزق میں برکت دے, صحت میں برکت دے, ایمان میں برکت دے, علم میں برکت دے. تمام سامعین جو مہمان ہیں اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو قبول فرمائے, ان کو صحت سے نوازے, ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور ان کے بچے جو تعلیم حاصل کرے اللہ کو دین دنیا کی دونوں تعلیم حاصل کرتے ہوئے دنیا میں لوہا منانے والا بنائے. ڈاکٹر بھی بنے, عالم بھی بنے, کیونکہ آپ ڈاکٹر بنتے ہوئے عالم رہیں گے تو آپ ایک پیسے کے ڈاکٹر وہاں پر اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے. آپ ایک باکسر رہیں گے آپ, اور ایک عالم بھی رہیں گے. عالم وہ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے سے کورس کرنا ہے, آپ قرآن پڑھیے,
समझ कर पढ़िए, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़िए। अब रबी अव्वल का महीना आने वाला है, सीरत सीखिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वो हम में से नहीं है जो बड़ों की इज्जत ना करे, जो छोटों पर शफकत से पेश ना आए। वो हम में से नहीं है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए, चाहे वो जुबान से हो, हाथ से हो। किसी के घर के सामने गाड़ी पार्क कर दे रहे हो, एतराज़ करे तो लड़ाई झगड़ा। पिछले दिनों में पुरानी शहर में कत्ल हुआ, कई कत्ल हो रहे, एक नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? बच्चों की बेरोजगारी। वो बेरोजगारी की लिंक फिर यहाँ पर आती कि बच्चियों के निकाह में तो बेजा इसराफात कर रहे हैं, बच्चों को कारोबार के लिए पैसे नहीं दे रहे, बच्चों को बाहर जाने के लिए पैसे नहीं दे रहे। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।